ابھی آپ کو معلوم ہے شب برات کے حلوے پر ایک تازہ دلیل کیا آئی ہے؟ شاید آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا. ایک مولوی صاحب شب برات کے حلوے کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ بولے صاحب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلوہ کہاں ہے، کتاب میں دکھاؤ. ارے حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا، حلوہ تو کڑھائی میں ملے گا. اب پبلک بیچاری ہنس رہی ہے. آہا سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تو دلیل ہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی. حلوہ کھانا ہے تو کھا تو، مگر قرآن کو بدنام نہ کر، حدیث کو بدنام نہ کر، شریعت کو بدنام نہ کر. دلیل کا جواب دلیل سے دے. ہم تو صاف بولتے ہیں حلوہ کھانا غلط نہیں ہے، مگر حلوے کو اسلام سے جوڑنا، شریعت سے جوڑنا، نبی سے جوڑنا یہ غلط ہے. ہم اس لیے شب برات کے حلوے کے خلاف ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں تھا تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. کہا کہ جلا ڈالو ابراہیم کو، ابراہیم کو جلا ڈالو. اگر اپنے معبودوں کی مدد کرنا ہے تو اس کو جلا دو، ختم کر دو. چنانچہ بہت بڑی آگ تیار کی گئی. اکیلے ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی. پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا علاقہ جلایا جا سکتا تھا. اتنی بڑی آگ تیار کی گئی. لیکن جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا، ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہ آیا، ابراہیم کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں آئی. ابراہیم اللہ کی توحید کے لیے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. ابراہیم کے چہرے پر سکون ہے، ان کی پیشانی پر سکون ہے، اور ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ سے بہترین مدد کرنے والا کون ہے، اللہ سے بہترین کارساز کون ہے. یہ دعا پڑھتے ہوئے اور یہ ذکر پڑھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے. اللہ چاہتا بارش برسا دیتا، آگ بجھ جاتی. اللہ چاہتا ہوا چلا دیتا، آگ بجھ جاتی. اللہ چاہتا ابراہیم کو آگ میں جانے ہی نہ دیتا، بیچ میں سے ابراہیم بچ جاتے. مگر اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت آج الگ طریقے سے دکھانا تھا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. میرے نوجوانوں، ایمان تو ہے ہمارے پاس، مگر معاف کرنا ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان نہیں ہے. اسی لیے آج ہمارے لیے آگ گلستان نہیں بنتی ہے، ابراہیم کے لیے آگ گلستان بنا بنتی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابراہیم نے جب یہ کارنامہ انجام دیا، وہ 50 سال کے بوڑھے نہیں تھے، وہ 70 سال کے بوڑھے نہیں تھے، وہ 20-25 سال کے نوجوان تھے. میرے نوجوانوں، اب آپ غور کر لو کہ آپ کہاں کھڑے ہو اور ابراہیم کہاں کھڑے تھے. اور آگے بڑھیے، ایک اور نوجوان کا واقعہ آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں. اس نوجوان کا نام موسیٰ تھا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بیچ میں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور فرعون کے درباریوں نے اس سے کہا تھا تیری حکومت میں ایک آدمی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تجھے قتل کر دے گا، جس سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی. فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن اتنا بڑا ڈرپوک تھا کہ جیسے اس کے جادوگروں نے یہ بتایا، اس کے کائنوں نے یہ بتایا، فرعون نے آرڈر دے دیا کہ جتنے بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لڑکی پیدا ہوگی تو چھوڑ دینا، لڑکا پیدا ہو تو مار ڈالنا. اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو بچانا ہوتا ہے تو کیسا انتظام کرتا ہے. موسیٰ کی ماں بیچاری پریشان ہے، فرعون کے آدمی آئیں گے میرے بچے کو قتل کر ڈالیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کی ماں، اپنے بچے کو تو صندوق میں رکھ دے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اس کو پانی میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اے موسیٰ کی ماں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرا بیٹا ہم تجھے واپس دلائیں گے اور تیرے بچے کو رسول بنائیں گے. ماں نے کلیجے پر پتھر رکھا
اور اپنے دودھ پیتے بچے کو پیدا ہونے کے بعد ایک صندوق میں رکھا اور صندوق کو پانی میں ڈال دیا۔ صندوق پانی میں جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس صندوق کے اندر پانی میں تیر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ سائیڈ سے جا رہی ہے، وہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ او بہنوں والوں، او جن کے گھروں میں بہنیں، اپنی بہنوں کا خیال کیا کرو۔ بہن سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ماں کے بعد سب سے زیادہ خیال کرنے والی بڑی بہنیں ہوتی ہیں۔ یا موسیٰ کی بڑی بہن ان کا کتنا خیال رکھ رہی ہے، جن کی بہنیں زندہ ہے، اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ بہن بھائی کا پیار بھی بڑا اعلیٰ پیار ہوتا ہے۔ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ۔ ابھی ایک علاقے میں میری تقریر تھی، ایک مولانا صاحب میرے کان میں آ کے کہنے لگے، مولانا ذرا ایک موضوع آپ کو دیتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، ذرا تقریر میں بولیے گا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، جوان بہن ہے، اور بھائی جوان بہن کو ماں کے مرنے کے بعد بیچاری اکیلی ہے، بات بات پہ مارتا اور پیٹتا ہے، ذرا اس پر آپ تقریر میں بول دیجئے گا۔ واللہ بتاتا ہوں بڑی دل کو تکلیف پہنچی کہ آج ایسے بھی ظالم بھائی ہیں جو بہنوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، بہنیں پیار کی چیز ہوتی ہیں، محبت کی چیز ہوتی ہیں۔ بہنوں پر ظلم و ستم کرنے والے بڑے بزدل اور بڑے ڈرپوک اور بڑے کائر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور ان کی بہن وہ سائٹ سے دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی کہاں جا رہا ہے۔ جب یہ صندوق پہنچا ہے، کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل کے پاس پہنچا، اور فرعون کی بیوی نے اپنے برآمدے سے دیکھا کہ پانی میں صندوق جا رہا ہے، تو اپنی کسی لونڈی سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو صندوق میں کیا ہے۔ صندوق کو کھولا گیا، اس میں خوبصورت سا بچہ ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو گلے لگایا۔ فرعون کی بیوی بے اولاد تھی۔ فرعون اتنا بڑا آدمی تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، مگر اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پایا۔ اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پایا۔ ایسے تو رب گزرے دنیا میں، اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے پایا، بے اولاد تھا فرعون۔ تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ کا آرڈر ہے کہ جہاں چھوٹے بچے پائے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس بچے کو قتل نہ کرنا، اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، یہ آگے چل کر کے ہمارے کام آئے گا۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا، مگر اپنی محترمہ کی بات مان گیا، اپنی بیوی کی بات مان گیا۔ پتہ یہ چلا کہ بیوی کے اندر وہ طاقت ہے جو فرعون سے بھی اپنی بات منوا سکے۔ اس لیے بیوی والوں ہوشیار ہو جاؤ۔ اگر کوئی انسان فرعون سے بھی بڑا ظالم ہوگا تو وہی انسان اپنی بیوی کو ڈھنگ سے نہیں رکھ پائے گا، ورنہ فرعون جیسے ظالم کو بھی پتا ہے کہ بیوی سے پنگا لینا مناسب بولو بھائی نہیں ہے۔ اور بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ایک صاحب نے، ان کی بیوی بہت پریشان کرتی تھی ان کو، شک کرتی تھی ان کے اوپر، جب کہیں باہر جاتے فون کر کے پوچھنے لگتی کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں آپ۔ تو ایک مرتبہ بیوی مائکے چلی گئی، اب مائکے جا کر کے بار بار فون کر رہی ہے کہاں ہیں آپ۔ تو شوہر کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر ہوں۔ تو کہہ رہی ہے کہ کیسے میں مان لوں کہ آپ گھر پہ ہیں؟ ایک کام کیجئے، آپ کچن میں جائیے اور جو مکسر ہے مکسر کو آپ چالو کر کے دکھائیے، تب میں مانوں گی، ویڈیو کال پہ آپ دکھائیے۔ تو شوہر نے جو ہے مکسر کی آواز سنا دی اس کو فون کے اوپر، تو وہ مطمئن ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ شوہر گھر پہ ہے۔ دوسرے دن پھر فون کیا، کہاں ہیں آپ؟ کہا گھر پہ ہوں۔ کہا مکسر چلا کے سنائیے، پھر انہوں نے مکسر کو چلا کے سنا دیا۔ تیسرے دن بیوی اچانک سرپرائز دینے کے لیے گھر آئی تو شوہر غائب تھا اور چھوٹا بچہ وہیں گھر میں کھیل رہا تھا۔ بولا تیرے ابو کہاں گئے؟ بولے 3 دن سے مکسر لے کے غائب ہے۔ تو بیویوں کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب فرعون جیسے ظالم کی نہیں چلی تو ہماری اور آپ کی کیا چلے گی؟ اس کو بھی بات ماننی پڑی، کہا ٹھیک ہے اگر تو کہتی ہے تو چل میں اس بچے کو پال لیتا ہوں۔ اور بعد میں وہی بچہ موسیٰ علیہ السلام بنتا ہے۔ لمبا واقعہ ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور بنایا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک انسان اور فرعون کی قوم کا ایک انسان دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آدمی کو بچانے کے لیے اور اس کا سپورٹ کرنے کے لیے قبطی کو ایک مکہ مارا، اور ایسا مکہ مارا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے وہ انسان مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت تھی کہ سامنے والا مر گیا۔ گٹکھا کھانے والے کے مکے میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، معافی۔ جو گٹکھا کھائے گا، جو کھینی کھائے گا، جو تمباکو استعمال کرے گا، جو چرس گانجا اور نشہ کرے گا، بڑے افسوس کی بات ہے وہ انسان کسی قابل نہیں بچے گا۔ آج کیوں یہ حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس کیوں لائن لگی رہتی ہے؟ کیوں مردوں کے اندر کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں؟ اور کیوں انسان شادی کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے؟ یہ وجہ اور حالات کیوں ہیں؟ جب آپ اسباب پر غور کریں گے، یہ نشہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ہماری نوجوان نسل کے برباد ہونے کی۔ اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا مکہ مارا، سامنے والا مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی جان بچا کے، ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرے خلاف موت کا فیصلہ نہ آ جائے، وہاں سے اپنی جان بچا کر کے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ اور جب مدین پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہیں پر ایک کنواں تھا، اور کنویں کے پاس لمبی لائن لگی تھی، لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہیں، دو عورتیں کھڑی ہیں جو پیچھے کھڑی ہیں، لائن سے ہٹ کر کے کھڑی ہیں، مردوں کی لائن سے الگ کھڑی ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی بکریاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، مگر مردوں کی لائن سے الگ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے پوچھا، ما خطبکما، کیا بات ہے، تم لوگ لائن سے الگ کیوں ہو؟ قالتا لا نسقی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تو ان دونوں عورتوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ تمام مردوں کی لائن ختم نہ ہو جائے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، مجبوری میں ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں کی بکری کو لیا اور لے جا کر کے لائن کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ باڈی بلڈر تو پہلوان تو تھے ہی، کس کی مجال تھی موسیٰ علیہ السلام کو روکے؟ آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلا کر کے ان عورتوں کے حوالے کر دیا، بس ان کی مدد کر کے چلے آئے۔ آج ہمارا نوجوان تو کسی لڑکی کی مدد کر لے تو جب تک موبائل نمبر نہ لے لے تب تک چین سے نہیں بیٹھے، یعنی نیکی کر کے دریا میں ڈالنے والا رواج ختم ہے آج کے دور میں۔ موسیٰ علیہ السلام ان دونوں عورتوں کی مدد کرتے ہیں، اور مدد کرنے کے بعد آ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے کرم کا محتاج ہوں، اے اللہ تو خیر نازل فرما دے، میں تیرے خیر کا محتاج ہوں، تیری بھلائی کا محتاج ہوں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دعا نکلی کہ اتنے میں قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلتے ہوئے آئی۔ دونوں لڑکیوں کا نام قرآن نے بیان نہیں کیا، دونوں لڑکیوں کی ہائٹ کیا تھی، وہ کتنی خوبصورت تھی، ان کے حسن و جمال کا ذکر قرآن نے نہیں کیا۔ ہاں قرآن نے ایک چیز کا ذکر کیا، فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چل رہی تھی، اور شرما شرما کے چلتے ہوئے آئی۔ پتہ یہ چلا میری بہنوں کہ آپ کی خوبصورتی کی اللہ کی ہاں اتنی اہمیت نہیں ہے، آپ کے حسن و جمال کی اللہ تعالیٰ کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی آپ کی شرم و حیا کی ہے۔ جس عورت نے اپنی شرم و حیا کو بچا کے رکھا، جس عورت نے اپنی پاک دامنی کو بچا کے رکھا، اس سے زیادہ اللہ کے ہاں کسی عورت کا مقام نہیں ہے۔ وہ لڑکی شرما شرما کے چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی چال کو بیان کیا کہ وہ شرما شرما کے چل رہی تھی، اور آئی اور آ کر کے کہنے لگی ان ابی ادعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ اے نوجوان میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، چلیے ہمارے ابو آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں، کچھ ریوارڈ دینا چاہتے ہیں۔
اب موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے لڑکی چل رہی، چاہتے تو لڑکی آگے رہتی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے رہتے، مگر ایک مرد کی عفت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر عورت ساتھ میں ہے تو مرد آگے چلے، عورت پیچھے چلے۔ عورت راستہ بتا رہی ہے اور بتاتے بتاتے موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے گھر پہنچے۔ لڑکی کے باپ کا نام شعیب تھا، وہاں حضرت موسیٰ کی ان سے بات ہوئی تو حضرت شعیب نے کہا کہ میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کسی ایک بیٹی کا نکاح میں تم سے کر دوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو 8 سال یا 10 سال میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا۔ 8 سال 10 سال اگر آپ میرے گھر پہ کام کریں گے تو میں اسی کو مہر بنا دیتا ہوں اور اپنی کسی ایک لڑکی کی شادی آپ سے کر دیتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں لڑکوں کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا دیں گے آپ؟ بائک دیں گے، 4 ویلر دیں گے، بلٹ دیں گے، کیا دیں گے، کتنا کیش دیں گے؟ یہاں پیغمبر کو، موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو شادی کرنے کے لیے 10 سال کام کرنا پڑا، 10 سال اپنے سسرال میں ان کو سروس دینی پڑی، تب جا کر کے ان کی شادی ہوئی ہے۔ یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے، یہاں الٹا معاملہ ہے، یہاں بیچارے لڑکی کے باپ کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ تو قرضہ لے لے، تو بینک سے لون لے لے، تو بھیک مانگ لے، مگر تجھے ہماری ڈیمانڈ پوری کرنی پڑے گی۔ اور لڑکا جتنا کوالیفائیڈ ہو، لڑکا جتنا اچھی پوسٹ پر ہو، لڑکا جتنا اچھا کماتا ہو، اتنی موٹی رقم جہیز میں لی جاتی ہے، اور لینے والا بھی اہل حدیث اور دینے والا بھی اہل حدیث۔ اللہ اکبر۔ چلو بھر پانی میں ہمیں اور آپ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ معاف کرنا میرے ساتھیوں، اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو شادی بیاہ کے معاملے میں بھی اہل حدیث بنو۔ صرف سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے اور آمین زور سے بول لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا ہے۔ ہمارے شادی بیاہ کا جو سسٹم ہے، اور میں پورے سیمانچل میں نے غور کیا ہے، آج بہت ساری برائیاں آپ کے اس علاقے میں موجود ہیں، اور اس میں سے ایک برائی جہیز کی شکل میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہیں، 10 سال تک انہوں نے شعیب کے گھر میں کام کیا اور پھر ان کی شادی ہوتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ بھی ایک نوجوان تھے جنہوں نے ان 2 لڑکیوں کی مدد کی بغیر کسی مفاد کے، اور اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی بیوی کا بھی انتظام کر دیا، ان کے لیے رہنے کا بھی انتظام کر دیا۔ یہ نوجوان تھے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، آج جمعہ کا دن تھا، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اللہ کے کچھ نوجوان بندے ایسے بھی تھے، ساری قوم مشرک تھی، ساری قوم اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، مگر ان چند نوجوانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے توحید ڈال دیا۔ وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، توحید کے راستے پر آ گئے۔ اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ اگر اپنی قوم کو ہم بتائیں گے کہ ہم توحید پر چل رہے ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہمارا جینا حرام کر دیں گے، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان نوجوانوں نے ایک پہاڑ کی گفا میں جا کر کے، غار میں جا کر کے پناہ لے لی۔ وہ اچھے باپ کی اولاد تھے، بڑے باپ کی اولاد تھے، حویلیوں میں رہتے تھے، محلوں میں رہتے تھے، لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے ان نوجوانوں نے اپنے باپ کا محل چھوڑ دیا، اپنی ماں کی حویلی چھوڑ دی، اور پہاڑ کی گفا میں جا کر کے پناہ لے لی۔ اور پہاڑ کی گفا میں جا کر کے 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو سلا کے رکھا۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ پتہ یہ چلا میرے نوجوان بھائیوں کہ اللہ کی توحید کے لیے اپنے باپ کا محل چھوڑ دینا اور عیش و آرام چھوڑ دینا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ایک نوجوان ہی کر سکتا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، ذرا اصحاب کہف کو اپنے سامنے رکھو اور سوچو کہ وہ کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ اپنی توحید اور ایمان کو بچانے کے لیے کہاں چلے گئے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، میڈیا کے اندر نیوز آتی ہے کہ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی کے اندر ایک لڑکی جس کا نام نصرت جہاں تھا، مسلمان لڑکی تھی، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی لڑکی تھی، دیندار فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ فیس بک پر ایک لڑکے سے دوستی ہوتی ہے، ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کو عشق و محبت کا بخار چڑھتا ہے۔ وہ غیر مسلم لڑکا اس کے سامنے شرط رکھتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ کر کے میرے پاس آنا پڑے گا۔ وہ
لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤں پہ لگا لیتی ہے اور لڑکے کے ساتھ بھاگ کے شادی کرتی ہے، کورٹ میرج کرتی ہے، اور اتنا ہی نہیں اپنا دھرم پریورتن بھی کر لیتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے اور نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہے، اور میڈیا میں باقاعدہ اس کی خبریں آتی ہیں۔ کہ افسوس کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ پوری قوم کے چہرے پر تھپڑ ہے اور پوری قوم کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو، اپنی جوان بیٹیوں کو ایمان کی اور توحید کی اہمیت نہیں بتا سکے، اور ایک لڑکے کے پیار کے چکر میں آپ کی قوم کی بچیاں آج اپنے دین اور ایمان کا سمجھوتا کر رہی ہیں۔ آج ممبئی جیسے شہروں میں اور دلی جیسے شہروں میں چلے جاؤ، کسی پکنک اسپاٹ پر، کسی پارک میں، کسی ہوٹل میں آپ کو کتنی برقع پہننے والی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ یہ مناظر دیکھنے کی اب آنکھوں کو عادت ہو گئی ہے، یہ آنکھیں عادی ہو گئی ہیں ان مناظر کی، شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے، مگر غیرت جس چیز کا نام تھا وہ آج ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، سب سے پہلے تو اپنی توحید کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، آپ سپول کے جس علاقے میں رہتے ہیں، نیپال کی بارڈر سے سٹا ہوا یہ علاقہ، مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ 2008 میں غالباً یہاں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس کے بعد سے الحمدللہ یہ علاقہ بہت ترقی پر ہے، مگر ابھی بھی بہت سارے معاملات میں آپ کا علاقہ پچھڑا ہوا ہے۔ لیکن ہاں، ٹاپو کا یہ علاقہ جانا جاتا ہے کہ ہاں مسلمانوں کا ایک بڑا بیلٹ ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے۔ آپ کے گھر کمزور ہوں گے، آپ کا لائف سٹائل کمزور ہوگا، آپ کے گھر میں غربت ہوگی، میں مانتا ہوں، لیکن اگر ایمان بچا کے لے کے چلے گئے، توحید بچا کے لے کے چلے گئے، تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم ان کروڑ پتیوں سے بہتر ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، میرے بندے تو کیا لے کر کے آیا ہے؟ اے اللہ، ہم غریبوں کے پاس زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں، زیادہ صدقہ خیرات تو نہیں ہے، زیادہ تقوی طہارت تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیری توحید کو لے کر کے آئے ہیں، تیرے سوا کسی اور کے در پہ کبھی ہاتھ نہ پھیلایا، تیرے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہ جانا، تیرے سوا کسی اور سے ہم نے ہاتھ نہ پھیلایا، اے اللہ تیری توحید کو لے کر کے آئے ہیں، تیرے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اگر توحید کو لے کے جائیں گے اللہ کیا کامیاب ہو جائیں گے، اور سب لے کے چلے گئے، اگر توحید کو نہ بچا پائے، ایمان کو نہ بچا پائے، تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں جائیں گے، جو کفر کی حالت میں اللہ کے پاس جائیں گے، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر دے دے، اللہ کے ان کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمین بھر کے سونا بھی اگر کوئی دے دے، ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی۔ ابھی بنارس سے میں پٹنہ آیا، 3.5 گھنٹے کا سفر میں نے ٹرین کے اندر کھڑے ہو کر کے طے کیا۔ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ آج بہار سے اتر پردیش جا رہی ہے، کمبھ کا میلہ چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا، وہاں ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کی یہ آستھا ہے کہ گنگا میں ڈبکی لگا لینے سے ان کے پاپ معاف ہو جائیں گے۔ مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، ٹرینیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، وہاں میلے کی جو ویڈیو آ رہی ہے، وہاں جو منظر دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے وہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو سر سے پیر تک ننگے ہیں، مادرزاد ننگے ہیں، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، ان کو کوئی حیا نہیں، ان کو کوئی شرم نہیں، ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ بھی بھکتی کی ایک شکل ہے، یہ بھی اوپر والے کو خوش کرنے کی ایک شکل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ منظر دیکھ کر کے کیا آپ کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو مسلمان بنایا۔ ہمارے مذہب میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں انسان کو ننگا ہونا پڑے، ہمارے مذہب میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں انسان سے ایسا کام کرایا جائے جو انسان کے بس کے باہر ہو۔ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آج بڑے بڑے کوالیفائیڈ، ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، گائے کا گوبر کھا رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، ندیوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان جانوروں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ منظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں ہماری اور آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرا
کرم اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توحید پر بنایا، تو نے ہمیں ایمان والا بنایا. ہماری پیشانی جھکتی ہے تو ایک اللہ کے در پہ جھکتی ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. اسی لیے اللہ نے ہم کو دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے پروردگار، جب تو نے ہم کو ایمان کی دولت دے دی ہے، جب ہدایت کی دولت دے دی ہے، اے اللہ اب ہمارے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہونے پائے، کوئی کجی نہ پیدا ہونے پائے. اب دوبارہ ایمان سے ہم کو ہٹنے نہ دینا، ایمان پر ہم کو قائم رکھنا. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے، یہ دعا ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے. میرے عزیزوں، اپنی توحید کی حفاظت کرو. آج ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو حالت ہے، بہت سارے علاقوں میں کہیں مزاروں کے آگے سجدہ کیا جا رہا ہے، کہیں اپنے بزرگوں اور اپنے پیروں کے آگے سجدہ کیا جا رہا ہے، کہیں ایک آدمی مائک پر بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے اور سب پبلک جھوم رہی ہے. اس کو دین اور شریعت کا نام دیا جا رہا ہے. مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. مسلمان یہ سمجھتا ہے اس کی توحید پکی ہے، وہ کچھ بھی کر دے اس کی توحید پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اس ایمان کی حفاظت کرو. اپنی بہنوں سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں، اور سپول کے اس علاقے میں نے کئی بنات کے مدرسے دیکھے، بڑے اچھے اچھے ادارے آپ کے علاقے میں چل رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں. اپنی بہنوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا جو ان اداروں میں پڑھتی ہیں اور عالمہ بن کے نکلتی ہیں، بڑے ادب کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اے بنات کے اداروں میں پڑھنے والی بچیوں، جب دنیا تم کو عالمہ کہتی ہے تو یہ عالمہ کا ٹائٹل اس کی لاج رکھنا، اس کی لاج رکھنا. جو لڑکی عالمہ بن کے سماج میں آتی ہے اس پر سب کی نظریں ہوتی ہیں. اگر عالمہ لڑکی بے حیائی کرتی ہے، عالمہ لڑکی غلط کام کرتی ہے تو صرف ایک لڑکی بدنام نہیں ہوتی ہے، یہ مدرسے بدنام ہوتے ہیں، یہ علم بدنام ہوتا ہے. اس لیے اپنے علم کی لاج رکھنا. آج نہیں، اس کو آف کر دیجیے، فون آتا رہے. فون کرنے والوں کو تھوڑی پتا ہے کہ ہم لوگ ہی سوتے ہیں، ہم لوگ ہی انسان. رات کو 2 بجے لوگ فون کرتے ہیں. ایک مرتبہ صبح بالکل فجر کے ٹائم فون آیا، مولانا صاحب عقیقہ کا جانور دتا ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں نے کہا بھائی سو جا اللہ کے بندے. بولا میں بکرا لینے آیا ہوں، مارکیٹ میں کھڑا ہوں. تو بھائی ایک دن پہلے تو پوچھ لیتا. تو اسی لیے اب نمبر کسی کو دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کب انسان فون کر. دیکھیے رات میں کتنا ٹائم ہو رہا ہے، 12:30 ہو رہا ہے، فون کر رہے ہیں حضرت.